سر وہ میں آپ کو سر بتاؤں گا، پھر آپ بتائیں گے. دیں گے سر، دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے بجٹ پر بات کرنے کا موقع دیا، مگر بات شروع کرنے سے پہلے میں اس سوچ میں تھا کہ اگر بات کی جائے تو کس بجٹ پہ بات کی جائے. وہ بجٹ جو نہ تو حتمی ہے، نہ ہی وہ کسی مشکلات کا حل بتاتا ہے، بس صرف ایک رسمی کارروائی ہے جو یہاں پر کی گئی. جناب چیئرمین، یہ بجٹ یقیناً منفرد تھا. ایک تو اس وجہ سے کہ یہ ابھی تک حتمی بجٹ نہیں ہے، اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ وہ جس ماحول میں پیش کیا گیا وہ بھی دیدنی تھا. ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ سے باہر سڑکوں پر خلق خدا سراپا احتجاج تھی. پارلیمنٹ کے گیٹ پر تالے لگے ہوئے تھے اور نیشنل اسمبلی کے ہال کے اندر ایک سکوت طاری تھا، ایک پراسرار خاموشی، قبرستان کی خاموشی، اور اپوزیشن بینچز پر کچھ مردہ ضمیر ڈھیر ہوئے تھے. اس ماحول کے اندر مفتاح صاحب وہاں پر بجٹ پیش کر رہے تھے. بجٹ کیا پیش کر رہے تھے؟ وہ نئے ٹیکسز کی نوید سنا رہے تھے، اور دل تو کر رہا تھا کہ ان سے کہا جائے کہ جہاں آپ نے اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں تو کچھ ضمیر فروشی کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں، پوری قوم کا بھلا ہو جائے گا. ضمیر فروشی پر ٹیکس لگائیں گے تو قوم کا بھی بھلا ہوگا اور ان ایوانوں کا بھی بھلا ہوگا. جناب چیئرمین، حقیقت تو یہ ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کے مسلط ہونے کے بعد ان کی آمد کے ساتھ ہی ایک مہنگائی کی سوغات آئی. پہلے دن سے گھی 200 روپے اوپر، آٹا اوپر، چینی اوپر، ڈالر 200 روپے کراس کر رہا ہے. ایک ہفتے میں 2 دن میں، کبھی نہیں ہوا اس ملک میں، ایک ہفتے میں 2 دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے 60 روپے سے اوپر. بجلی 24 کا یونٹ 30 تک جا رہا ہے. گیس 45% لوڈ شیڈنگ جس کا کوئی حال ہی نہیں ہے. یہ وہ سوغات ہے جو یہ امپورٹڈ حکومت اپنے ساتھ لے کر آئی. اور کہتے کیا ہیں؟ بڑے فخر سے کہتے ہیں ویلکم ٹو پرانا پاکستان. یس سر، ویلکم ٹو پرانا پاکستان. وہ پاکستان جہاں ایک عام آدمی نلکا کھولتا ہے تو پانی نہیں ہے، چولہا ہے تو گیس نہیں ہے، گھر ہے تو بجلی نہیں ہے، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، اور تن پہ جو کپڑے تھے وہ آٹے کی نظر ہو گئے. یس، ویلکم ٹو پرانا پاکستان. کون سا پاکستان؟ وہ پاکستان جو صرف اور صرف یہاں کرپٹ ایلیٹ اشرافیہ کے لیے بنا ہوا تھا. کون سا پاکستان جہاں غریب عوام غربت کے سمندر میں غوطے کھاتے ہیں اور اشرافیہ کے جزیرے آباد ہیں جہاں یہ چین کی نیند سوتے ہیں. مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جزیرے زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتے. ان غربت کے سمندر میں اب تلاطم آ رہا ہے اور وہ اس اشرافیہ کو ان کے جزیروں سمیت بہا کر لے جائے گا. اور جناب چیئرمین، بات صرف یہاں نہیں رکتی. غلامی اور اس کے ساتھ بے حسی، یہاں بے حسی کا دور دورہ ہے. اگر قوموں پر مشکلات آتی ہیں، مگر اگر وہ مشکلات عوام کے ساتھ حکمران بھی شیئر کریں تو بات سمجھ آتی ہے. مگر خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک خلیج بڑھتی جاتی ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان، اور اشرافیہ اور حکمران ٹولے کے اوپر بے حسی طاری ہوتی ہے. بے حسی کی مثال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں میں دل پر پتھر رکھ کر قیمتیں بڑھا رہا ہوں. آپ کے تو دل ہی پتھر کے ہیں. بے حسی ہے. آپ تو غریب کے منہ سے نوالا چھینتے ہیں اور غیر ملکی سفیر کے منہ میں کیک دیتے ہیں. یہ ہے آپ کا طریقہ کار. یہ ہے وہ تصویریں جو ہم دیکھتے ہیں. اس کو بے حسی کہتے ہیں. یعنی سالگرہ ملکہ کی اور خوشی میں آپ نہال.
اور ملکہ کے ذکر سے یاد آیا بھتیجی وہ فرانس کی ملکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہیں. اس نے تو کہا تھا کہ روٹی نہیں تو کیک کھا لو, اور یہ فرماتی ہیں اے سی میں بیٹھ کر میرا دل دکھتا ہے کہ میرے عوام بغیر پنکھے کے ہیں. یعنی ان کا دل بھی دکھتا ہے تو اے سی میں بیٹھ کر دل دکھانا ہے تو باہر نکلے, عوام کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی مشکلات کو محسوس کریں اور اس کا ازالہ کریں, جو یقیناً آپ نہیں کر سکتے. جناب چیئرمین, صرف یہی نہیں, وزیر خزانہ صاحب کو دیکھیں, بے حسی کو دیکھیں کہ ایک طرف پیٹرول کی قیمتوں, بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تازیانے برساتے ہیں اور دوسری ساتھ ہی کہکے لگاتے ہیں. یہ ہے بے حسی کی تصویر. اگر کوئی صحافی سوال پوچھ لے تو جواب میں گالی, اور سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ بجٹ ڈاکومنٹ ان کے سامنے پڑا ہوا ہے اور $7 ارب اس میں لکھنا بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں غلطی ہوگی. $7 ارب بجٹ ڈاکومنٹ میں لکھنا بھول جاتے ہیں, 4 ارب چائنا کا, 3 ارب IMF کا. یہ ہے ان کا سنجیدگی کا عالم. اور فرماتے کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں, وقت آ گیا ہے مشکل فیصلے کریں. جناب آپ صرف فیصلے کر رہے ہیں اور مشکل بڑھا رہے ہیں. یہ مشکل فیصلے نہیں ہوتے, آپ تو فیصلے کر رہے ہیں اور مشکل بڑھا رہے ہیں. اور حقیقت تو شاید یہ ہے کہ آپ فیصلے بھی نہیں کر رہے, آپ تو صرف امپورٹڈ احکامات کی بجاوری میں لگے ہوئے ہیں. سر نیچے کر کر جو حکم آتا ہے آپ اس کو بجا لاتے ہیں. عوام کی بات نہ کریں, مشکل فیصلوں کی بات نہ کریں. مشکل فیصلے آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ غلامی کی زنجیریں پہن کر مشکل فیصلے نہیں ہوتے. مشکل فیصلوں کے لیے ایک خوددار, مشکل فیصلوں کے لیے ایک دیانتدار قیادت کی ضرورت ہوتی ہے. عمران خان کی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے جس نے مشکل فیصلے کر کے دکھائے. پوری دنیا جب کرونا کا شکار تھی, معیشتیں نیچے جا رہی تھی, لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی, تو اس وقت مشکل فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن تو ہم کریں گے مگر مکمل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. ہم اپنا روزگار کھلا رکھیں گے, ہم اپنے عوام کے لیے روزگار کے مزید مواقع پیدا کریں گے, ان کو پروٹیکشن دیں گے. یہ ہوتے ہیں مشکل فیصلے. مشکل فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ باہر نہیں دیتے NOC کے لیے, جب آپ کسی بھی دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے مفاد کے لیے آپ سستے تیل, سستی گیس کے لیے روس سے رجوع کرتے ہیں, روس سے بات کرتے ہیں تاکہ ملک کا مفاد ہو, ملک کا فائدہ ہو. یہ ہوتے ہیں مشکل فیصلے. اور مشکل فیصلوں کے اور دیانتدار قیادت کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے ثمرات بھی ہوتے ہیں. اور بات تو یہ ہے کہ ان ثمرات کو خود آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. جب آپ ہاتھ میں پکڑ کر اکنامک سروے آف پاکستان, ان تمام معاشی جو ترقی ہوئی, ان تمام معاشی کامیابیوں کے اوپر خود اپنے ہاتھ سے مہر ثبت کرتے ہیں. جناب ان فیصلوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک تباہ حال معیشت کو کہاں پر لے کر آتے ہیں کہ 2 سال کنزیکٹو 5.6 سے 6% کی GDP گروتھ, 2 سال کنزیکٹو, براڈ بیسڈ, سسٹینیبل. یہ ہوتا ہے معاشی استحکام, یہ ہوتی ہے معاشی ترقی. جناب چیئرمین, یہ ہوتا ہے ملک کہ جب آپ ریکارڈ اضافہ کرتے ہیں ایکسپورٹس کے اندر, ریکارڈ اضافہ ہوتا ہے IT ایکسپورٹس کے اندر, ریکارڈ ترقی کرتی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری, جس کو میں نہیں کہتا, آپ نہیں کہتے, خود ایپٹما اس کا اظہار کرتی ہے کہ 70 سال میں وہ ترقی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے نہیں کی جو کرونا کے باوجود عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی حکومت میں ہوئی. جناب چیئرمین, نہ صرف یہ, لارج سکیل مینوفیکچرنگ 10% تک, ایگریکلچر گروتھ 4.4% تک, اور ساری میجر کراپس جو ہے وہاں پر بمپر کراپ ہمیں ملتی ہے. جناب چیئرمین, جب یہ ہوتا ہے تو عوام اعتماد کرتے ہیں, پھر ریونیو جنریشن بھی ہوتی ہے, پھر ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے, 6,000 ٹریلین روپیز کی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے. اور آپ خود کہتے ہیں
کہ یہ کمال کا کام کیا FBR چیئرمین اور خود ہی پہلے دن اس FBR چیئرمین کو فارغ کر دیتے ہیں. جناب چیئرمین ریکارڈ ریمیٹنسز ہوتی ہیں. جناب چیئرمین اسٹاک ایکسچینج پرفارم کرتا ہے اور حکومت اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرتی ہے. یہ ہوتی ہے ایماندار خود مختار حکومت. کیا وعدے؟ آپ تو کہ ایک سانس میں کہتے ہیں کہاں گئی 1 کروڑ نوکریاں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں گئی 1 کروڑ نوکریاں. 1 کروڑ نوکریاں 5 سال کا مطلب یہ ہے 20 لاکھ نوکریاں سالانہ. اور آپ ایوریج نکالیں PTI کے دور کی ایوریج نکالیں تو آپ دیکھیں گے 18 لاکھ نوکریاں سالانہ کے حساب سے PTI کی حکومت نے اپنے بے روزگار نوجوانوں کو دی. اور آپ کا ریکارڈ کیا ہے؟ PMLN 11 لاکھ سالانہ اور پیپلز پارٹی 14 لاکھ سالانہ. جناب چیئرمین صرف یہی نہیں، پھر آپ ملک کے دور رس مستقبل پر بھی نظر رکھتے ہیں. الیکٹرسٹی جنریشن میں اضافہ کیا اور ڈیمز 6 بڑے ڈیمز پر کام شروع کیا. 6 بڑے ڈیمز پر کہ یہ طویل المدت منصوبے ہیں مگر یہ اس قوم کے کام آئیں گے. آج جو بجلی کا بحران ہے، جو مہنگی بجلی ہے، سستی بجلی ملے گی. آج جو زراعت کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، پانی کی کمی دور ہوگی. یہ ہوتا ہے خود مختار پر اعتماد قیادت، اس کا کام. اور صرف یہی نہیں، وہ اپنے پسے ہوئے طبقوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. ہیلتھ کارڈ، یونیورسل ہیلتھ انشورنس، تاکہ کسی شخص کو یہ پریشانی نہ ہو کہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کے لیے سرکار اس کے علاج کا بندوبست نہیں کرے گی. احساس پروگرام کے اندر کئی پروگرام ہیں. احساس راشن پروگرام جس کا بجٹ آپ نے بند کر دیا. کیا تھا احساس راشن پروگرام؟ وہ یہی تھا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں آپ کو 30% رعایت ملے گی. آپ نے اس پر بھی مہر لگا دی. احساس نشوونما پروگرام اور احساس اسکالرشپ پروگرام اور بے شمار ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس پروگرام میں سے بھی احساس کو نکال کر اس کو بے نظیر کر دیا. جناب چیئرمین، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، یہ تھا وہ ملک، یہ تھا وہ پاکستان جو عوام کی منتخب قیادت اور عمران خان کی قیادت اس کے اندر تھا. اور جس دن اس کے اوپر ایک امپورٹڈ حکومت مسلط ہوتی ہے تو دیکھیں دنوں کے اندر اس ملک کا کیا حال کر دیا. بجٹ ڈاکومنٹ اٹھا کے دیکھیں، اس کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے ماتھے پہ 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں، لو گروتھ ہائی انفلیشن. یعنی یہ مہنگائی اور بے روزگاری کا ایک سمندر اس کے اندر بند ہے. اور صرف یہی نہیں، یہ پلندہ ہے مسخ شدہ حقائق کا. کیا کہتے ہیں؟ GDP گروتھ 5%. یہ 5% GDP گروتھ کریں گے. گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ، بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ، لوڈ شیڈنگ 8000 میگا واٹ تک اس کے ساتھ، پانی کی کمی کے ساتھ، انکریز کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کے ساتھ، انکریز ایگریکلچر انپٹس کے ساتھ، یہ کہتے ہیں یہ گروتھ کریں گے 5%. صرف ایک پیٹرول کی مثال لے لیں، صرف ایک پیٹرول کی 25% ہمارا امپورٹ بل جو ہے اس کی نظر ہو جاتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کو پیٹرول انفلیشن کا سامنا ہے. مگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس سے نپٹنے کے لیے طریقہ کار ہے. ایک سے زیادہ طریقے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے کہ جتنی قیمت بڑھے آپ کنزیومر کو پاس آن کر دیں. سب سے کہتے ہیں مشکل فیصلے، سب سے آسان فیصلہ، جو قیمت بڑھے وہ آپ کنزیومر پر پاس آن کر دیں. اور صرف یہاں نہ رکیں، اس کے بعد اس کے اوپر پیٹرولیم لیوی لگائیں، پھر اس کے اوپر آپ سیلز ٹیکس لگائیں. مرے کو جتنا مار سکتے ہیں اتنا مارے ہیں. یہ ہے آپ کی تدبیر. دوسرا طریقہ کیا ہے جو آپ سے نہیں ہوتا؟ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا. وہ کیوں نہیں ہوتا آپ سے؟ ایک تو ول نہیں ہے، اور دوسرا اس کے لیے ریونیو جنریشن کرنی ہے. ریونیو جنریشن کے لیے قوم کا اعتماد چاہیے، اس کے لیے ٹیکس کلیکشن چاہیے، اس کے لیے ریمیٹنسز چاہیے، اس کے لیے ایکسپورٹ کا اضافہ چاہیے. ریونیو کلیکٹ ہوگا اور طریقہ یہ ہے کہ آپ
एलीट तबके को उसको टैक्स करते हैं और जो गरीब तबका है उसको रिलीफ देते हैं, मगर ये आपकी डिक्शनरी में नहीं है। तीसरा तरीका एनर्जी कंजर्वेशन का, जिस पर अभी तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। और आखिरी तरीका बड़े सियासी फैसले लेने का। हमारे पड़ोस में देखें, पाकिस्तान में आए रोज कीमत ऊपर जा रही है, भारत में पेट्रोल की कीमत नीचे जा रही है। क्यों? सियासी फैसलों का फर्क है। क्यों नहीं रजू करते रूस के साथ? क्यों नहीं हाथ बढ़ाते? क्यों नहीं कोशिश करते कि जब आपका पड़ोसी सस्ती गैस और तेल ले सकता है तो आपको क्या आर है? आप इसलिए नहीं कर सकते कि आपको एनओसी नहीं मिलता। बात सैंक्शंस की नहीं है, बात एनओसी की है। इसलिए कि आप जिनके कहने पर आए हैं, जिनके कहने पर चल रहे हैं, वो आपको इजाजत नहीं देते कि आप कोई ऐसा फैसला लें जो आपके सरीहन मुल्क और कौम के मफाद में हो। और जनाब चेयरमैन, ये सिंगल फैक्टर है जिसकी वजह से महंगाई कहीं से कहीं पहुंचती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ गई। इसका सीधा सीधा नतीजा सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। और यही वजह है कि आज महंगाई जो है 30 और 40% की बात हो रही है और ये बतदरीज इसमें इजाफा होता जा रहा है। आज लोग सवाल ये करते हैं, कहाँ हैं वो हमारे महंगाई मार्च करने वाले? आज क्यों नहीं महंगाई मार्च करते? जब इतनी कम शरह थी तो आप सड़कों पर निकले हुए थे, आप सीना को भी कर रहे थे। और आप जब 30 और 40% पर महंगाई पहुंच रही है तो आप टीवी पर बैठकर महंगाई के फजाइल और बरक़ात पर लेक्चर दे रहे हैं। यह है आपका तर्ज अमल, यह है आपका तर्ज सियासत जो अवाम के सामने है। जनाब चेयरमैन, सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ये जो ग्रोथ को ब्रेक लग रही है, इसके साथ एक बेरोजगारी का एक तूफान और बेरोजगारों की एक फौज मुंतजिर है। उसका क्या होगा? मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं। अर्बन एरियाज में एक सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया करता है और वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपने उसको भी अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया। उसमें जो टैक्सीज की भरमार की, ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ पता नहीं आपको क्या मसला है। एक, आप उनको वोट के हक से महरूम करते हैं। दूसरा, वो अगर कोई पैसे यहां भेजना चाहते हैं तो आप उस पर भी कदगने लगाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी यहां प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, यहां पर घर खरीदते हैं, यहां पर प्लॉट खरीदते हैं, यहां इन्वेस्ट करते हैं। आपने उसके ऊपर भी टैक्सीज की भरमार कर दी ताकि यह सिलसिला भी खत्म हो जाए, यह सिलसिला भी बंद हो जाए। और देखें कि जो आज रॉ मटेरियल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, कि सीमेंट का बैग आज 1000 रुपए से ऊपर जा रहा है, स्टील 2 लाख से ऊपर जा रहा है। यही हाल बजरी, रेत, ईंट, इन सब की है। ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस ऊपर जा रही है। तो ये एक सेक्टर जो 40-50 इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, उसका भी आपने सत्यानाश कर दिया। तो नतीजा अगर बेरोजगारी नहीं तो फिर क्या होगा? जनाब चेयरमैन, बजट सिर्फ आदाद शुमार नहीं, बजट एक कौमी यकजहती की भी जमानत होता है। बजट में रियासत अपने तमाम इकाइयों उनको साथ लेकर चलती है, उनका भी ख्याल रखती है। मगर आपने ये चीज भी मलहूज़े खातिर नहीं रखी। आप देखें कि फाटा, जो एक्स फाटा था, किस कदर कुर्बानी है फाटा के लोगों की। उन्होंने अपने घर बार उनके तबाह हुए, दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ इस कौम के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी। इमरान खान की हुकूमत ने 3 गुना फाटा के बजट में इजाफा किया था। 131 बिलियन का बजट दिया था फाटा को, जो आपने आज कम करके 110 बिलियन कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, रियासत ने कुछ वादे किए थे फाटा और पाटा के साथ। आपके इल्म में है कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018, उसमें यह वादा था कि 2023 तक
ان سے ٹیکسز نہیں لیے جائیں گے. اور آج فاٹا اور پاٹا بلوچستان کے اندر بھی اور کے پی کے اندر بھی ان کو ٹیکسز کے نوٹسز آ رہے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ان ٹیکسز کے نوٹسز کو وڈرا کیا جائے.